أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن میں 28واں پارہ مکمل اور 32ویں پارے کی پہلی دو سورتیں سورہ ملک اور سورہ نحل تلاوت کی گئی۔ تفسیر کے حوالے سے 27ویں پارے کی سورۃ طور سے آج ہماری ابتدا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، طور کی قسم، اور اس طور سے مراد وہی طور مراد ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کلام ہوتے تھے۔ یہ اسی طور کے حوالے سے اللہ نے قسم اٹھائی۔ اچھا، قسم کے حوالے سے یاد رکھیں جو ہمارے لیے اصول ہے وہ یہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی ہے، یا احادیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کی قسم بھی اٹھاتا ہے تو وہ قسم قبول کی جائے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی اور نہ ہی وہ قسم ہوگی۔ قسم صرف اللہ کی ہے یا قرآن کی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، ماں کی، باپ کی، بہن کی، بیٹی کی، اولاد کی، اس طرح یہ لغو ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تو قسم صرف ہاں۔ اب رہی بات یہ جو طور کی بات کی گئی اور یہاں اللہ نے طور کی قسم اٹھائی، 4ویں پارے کے آخر میں اللہ نے نبی علیہ السلام کی زندگی کی قسم اٹھائی، اور اس کے علاوہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ قسم اٹھائی، تو جو اصول اور قانون ہوتے ہیں وہ مخلوق کے لیے ہوتے ہیں، خالق کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ شریعت پر عمل یہ ہمارے لیے، اصول و قوانین پر عمل یہ ہمارے لیے، اللہ رسول کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی قانون نہیں ہوتا، وہ جس وقت چاہیں جب چاہیں چاہے اپنا ہی بنایا ہوا اصول اور قانون بھی توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ کی ذات تو ہے ہی قادر، وہ تو بھائی کو کچھ نہیں سکتا نا، وہ تو ہے ہی مالک المختار، جب چاہے جس وقت چاہے جو چاہے سکتا ہے۔ تو باقی ہمارے لیے چونکہ احکامات ہیں، ہمارے لیے پراپر ایک شریعت مطالعہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے اگر قسم جو ہے وہ اٹھانی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ قرآن مجید کی جو احادیث کے اندر موجود ہے۔ آگے چل کر سورۃ النجم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا کے اندر معراج کے حوالے سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وحی فرمائیے اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔ تو یوں اس سورت کی ابتدا میں معراج کے حوالے سے اسی سورت کی ابتدا میں فرمایا هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو نہیں مگر وحی جو بھی نہیں کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ہر پہلو اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ جس حوالے سے بھی حضور اسلام نے میں وہ کسی کو تنبیہ فرما دی، کسی کے حوالے سے کوئی حکم فرما دیا، تو وہ در حقیقت اللہ کے چاہنے اور اللہ کی رضا پر ہی منحصر ہوتا۔ آگے چل کر اسی صورت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، جتنی انسان کوشش کرے گا اس کے مطابق وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کے کام کرے، کوشش جو ہے اس کو جاری رکھے، یہ آگے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی ذات میں چھوڑ دے، جس طرح اللہ چاہے گا ویسا ہو جائے، اس کے لیے اتنا ہی ہے کہ اس میں کوشش کریں۔ لیکن نماز ہے تو نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں، اس کے باوجود ہم پتہ ہے کہ اس اللہ کا حکم اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا۔ قبولیت کا معاملہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے،
ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں چونکہ اس چیز کا حکم ہے، نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو ہمیں پڑھنی ہے۔ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، اکثر لوگ یہ سوال ہم نے کیا ہے کہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے۔ میں ایک دن اپنا سوشل میڈیا پہ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، تو وہ اپنا وہ نمائندہ تھا، اس سے ایک بندے سے گفتگو کر رہا تھا، تو ہم کہہ رہا کہ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی نماز پڑھنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن سے، نماز کو قائم کرنے کا ذکر ہے۔ اصل میں نا یہ جو میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا، اور ویسے تو ہر بندہ ہی آپ کو ایسے اپنے آپ کو ٹوٹلی سمجھتا ہے، کوئی بھی گل آئی اگر بارے پوچھنا شروع کر دیا موبائل پھاڑ کے تو کیمرہ کر کے وہ اس طرح کا ہے۔ اور ظاہری بات ہے وہ کوئی عالم تو تھا نہیں جس سے وہ سوال کر رہا تھا، بیسیکلی اچھا اس نے جس وقت اس سے پوچھا تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ نماز پڑھنا کا حکم کے لیے بھی نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم۔ بہرحال اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ بغیر پڑھے تو قائم ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کا نہیں قائم کرنے کا، تو بغیر پڑھے قائم کر کے دکھاؤ ہم پھر وہ کیویں کرو گے؟ دسو چلو تو ٹھیک ہے، سانو نہیں ہوتا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سانو صحیح جائے گا، نہیں گا، ہمیں نہیں پتا۔ آپ بتائیں کہ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی عمارت کو دیکھتے ہیں نا، اکثر آپ میں جاتے ہوں گے مارکیٹ کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کسی عمارت کے اوپر لکھا ہوگا 1965 سے قائم شدہ۔ یہ مطلب ہے کہ 1965 سے عمارت بنی سی کہ ابھی تک بنی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز کو قائم کرنے کا، جب سے بندہ بالغ ہوا کہ جب تک مردہ نہیں تب تک نماز نہیں چھٹنی ہے، مطلب ہے قائم ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ پڑھے نہ تو کہیں جب قائم کرنا ہے، قائم کرنا ہے نماز۔ قرآن پاک میں تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا ہے ہی نہیں، ایسا نہیں۔ جب پڑھیں گے پھر جا کر قائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بہترین جو قرآن و سنت اور اس طرح کے ہے ہماری اصلاح کے لیے سب سے بہتر وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ہم نبی اسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں نا کہ حضور ہمیں بتائیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے یا قائم کرنی ہے، تو بتا دیں پھر حضور اسلام نے ساری زندگی میں آپ سے جس وقت کے قرآن کی تفسیر بھی اس سے پڑھ کر وہ کون جان سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام سے پڑھ تو پھر انہوں نے تو ساری زندگی پڑھی انہوں نے قائم کرنا چاہیے تھا۔ اور جب بندہ دعا پڑھنے کا بھی نہیں پڑھنا کوئی قائم کرنا نہیں ہے، پھر قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی میں صرف 4 نمازیں ہیں، وہ بھی مثل عادت پر تھیں، وہ بھی حضور نے قضا کی ہیں۔ یہ نبی اسلام کی ساری زندگی میں کوئی ایک بھی ایسی نماز نہیں تھی جو انہوں نے چھوڑی، کوئی ایک بھی ایسی نماز۔ وہ 4 نمازیں وہ بھی حکمت کے پیش نظر ہے، لوگوں کو پتہ لگے امت کے درس کے لیے کہ قضا نماز میں کہیں پڑھنی ہے، وہ کہاں سے ہو گئی۔ یہ ہے کہ یہ تو ویسے ضمن بات نہیں آج کل کی بیسیکلی تو یہی تھا کہ انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے آگے اللہ کی ذات اس کو، اور ظاہری بات ہے کوئی بھی بندہ محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کی محنت کو کبھی بھی لائے گا۔ چاہے وہ ہم دیکھ لیں ٹیکنالوجی کے بارے سے کتنی کوششیں ہوئی، سارے معاملات ہیں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، لہٰذا انہوں نے محنت کرنا نہیں جانا چاہیے، بلکہ ایسا نہیں، محنت کوئی بھی کرے گا اس کا اجر اس کو ملے گا۔ مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس کو اجر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، لیکن کافر مشرک کے لیے یہ ہے کہ وہ جو لگنا ہے ایتھے ہی لگنا ہے، آگے نہیں اس کو کچھ بھی ملے گا۔ یہ کیا فرق ہے اس میں؟ اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اس کو جو بھی ملے گا یا جو بھی اس کو حاصل ہوگا وہ صرف دنیا میں، چاہے وہ یہاں پہ محنت کر کے حاصل کر لے، چاہے وہ بابا ہو جائے، شہرت اس کی ہو جائے، سارے معاملات اس کو ملیں گے، لیکن صرف اور صرف دنیا، آخرت میں کچھ نہیں۔ آگے چل کر سورۃ القمر ہے، سورۃ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت مقدسہ کو بار بار ارشاد
فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یعنی فرمایا گیا کہ قرآن مجید ہم نے یاد کرنے کے لیے اس کو آسان کر دیا. مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اور یہ چونکہ آسان ہے تبھی اس لیے سکھتے نہیں ہیں. باقی میں سارا کچھ آ جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک جگہ پڑھاتا ہوتا تھا، بچے ہی تھے وہ چھوٹے، تو 6 7 کلاس کے بچے تھے، حفظ کرتا تھا وہ بچہ. میں نے اس سبق کے بارے سے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی مجھے یاد نہیں، مشکل ہے، یاد نہیں. میں نے کہا آپ کو اسکول کی کتنی بکس ہیں؟ کہتا 8. میں 8 کتابیں کہ نہیں یاد ہو رہی ہیں، ایک قرآن نہیں یاد ہو رہا، 10 کہنا نہیں آ رہی ہے. اس لیے یہ بات ہے نہیں نا پتا، مطلب وہ ذہن میں بٹھا دیتا ہے اس طرح کا کہ باقی ایسا نہیں ہے. جو بندہ پڑھ لگے یاد کر لگے پھر زندگی میں جو ایکسپیرینس ہے، تجربات ہے لوگوں کے، اس طرح کتنے ایسے حفاظ ہیں جن کو ایسا قرآن آتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ قرآن مجید یاد کرنے والوں کے لیے آسان ہے. اللہ پاک نے بار بار یہ آیت 6 7 دفعہ اسی صورت کے اندر جو ہے وہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اس لیے اس کو آسان ہی سمجھا جائے اور آسان ہی ہے یاد کرنے کے والے سے، مشکل نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسی لوگ محنت تو قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، میں حقیقت بات کرتا ہوں، ہمارے معاشرے کا یہ آہستہ آہستہ نا وہ بنتا جا رہا ہے، سیم بنتا جا رہا ہے، لوگوں کی نیچر ایسی بنتی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ایک تصویر کریں گے تو وہ مطلب جس طرح والا دین کا چراغ نہیں ہوتا، اور اس سے وہ مطلب لوگ نئی نماز کی طرف آتے، لوگ نئی عبادات کی طرف آتے. وہ حقیقت میں وہ چیزیں جو اللہ رسول کی طرف سے تعلیمات کی گئی ہیں ان کی طرف انہوں نے نہیں آنا ہوتا. بعضوں کہتے ہیں کہ 2 دفعہ پڑھیے ایک تو پاس ہے کہ بندہ جائے تو سارے کام آپ ہی ہوئے. ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا اور اس کا نظام یہ اللہ رب العزت نے اسی انداز سے بنایا ہے، سعی کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اسٹرگل کرنا. آپ انبیاء کی زندگیاں دیکھ لیں، اس ان سے بڑھ کر اللہ کے زیادہ نزدیک کون ہو سکتا ہے؟ جس کے باوجود انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی. ٹھیک ہے جی. تبلیغ کے دیکھیں مراحل 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. تو وہ محنت ہی تھی، وہ کوشش ہی تھی، وہ اسٹرگل ہی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں اسی طرح ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے. ہم نے بھی محنت کر. اچھا باقی آگے نا تقسیم کا معاملہ وہ اللہ کی رضا پہ، جس کو اللہ جس انداز سے ایک بندہ تھوڑی ہی محنت کر رہا ہے وہ بڑا اجر لگ رہا ہے، اتنا اس کو نوازا ہے. ایک بیچارہ سارا دن مزدوری کر رہا ہے، اس کو دیہڑی کا مثلا 1000 1200 روپیہ ملتا ہے. اللہ کی منشا اور مرضی ہے، وہ جس کو جتنا جس انداز سے چاہے وہ آتا ہے. بندے والے یہ وہ کوشش کرتا ہے. آگے چل کر سورہ رحمان ہے، اس کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں. اللہ پاک نے واضح فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. یہ اسی دن والی بات. ٹھیک ہے جی. بتا رہا ہے ایسی جی کو دیکھیں جی امی ہے، انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح کر کے وہ باتیں بار بار کرتا تھا. میں نے کہا جی ساری دنیا کو ہر چیز سکھا دی محبوب علیہ السلام نے ہے، تو تم اڑا کے ساتھ سنا رہے ہیں کوئی وہ نہیں تھے. بلکہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارے انبیاء وہ تھے جنہوں نے اخلاقیات اور یہ بڑی جو چیزیں ہیں یہ تو اتنی سکھائی نہیں. بھائی سانو فخر ہے سارے نبی وہ نبی نے جنہوں نے سمجھا کر تک کا طریقہ سکھایا ہے. کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے کا، سونے کا، جاگنے کا، گفتگو کرنے کا، ہر طریقہ کوئی ایسی چیز نہیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائی نہ ہو. ساتھ اس چیز کا فخر ہے کہ وہ آج اٹھ کے کبھی پتا نہیں وہ تو امید ہے مال ہے. اس دن بھی میں نے یہی آپ کو عرض کیا تھا. قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک رسول کو بھیجا. ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا نہیں نہ بھیجا جاتا یا ان پڑھ بھیجا جاتا ہے. اس لیے ہاں رہی بات جہاں معاملہ تھا بشریت کا، تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کسی بشر سے نہیں، حضور نے کسی بشر سے نہیں پڑھا. لیکن کیسے پڑھا یہ فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان ہے وہ جس نے قرآن سے.
آگے چل کر اس سورہ مبارکہ کے اندر بار بار ایک لفظ کا تکرار ہوا، ایک آیت مبارکہ کا تکرار ہوا، وہ کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ ہر نعمت کا ذکر کیا اور ساتھ ہی پھر یہ آیت مقدسہ بھی ارشاد فرما دی کہ بتاؤ کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی یہ نگاہ نعمت انگنت نعمتیں ہیں اللہ کی، بتاؤ کس کس کو جھٹلاؤ گے، کس کس سے روگردانی اختیار کرو۔ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنت کا باقی سارے کا دھیان رہتا ہے، اللہ کی وحدانیت، ٹھیک ہے جی، اللہ کی توحید کے والے سے اور اس کی پہچان کے والے سے اس کا دھیان کیوں دیا؟ بیسیکلی اس حوالے سے بات تکمیل فرمائی گئی کہ دیکھیں جو ریسرچ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے تحقیقات کی، ریسرچ کی، بعد میں جس وقت انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر ایکسپٹ بھی کیا کہ ہاں یار، وہ جو سائنٹسٹ تھے نا جنہوں نے فرعون کی لاش پہ تحقیقات کی ہیں، تو انہوں نے ایک طرف وہ ساری چیزیں رکھی، پھر اس کے بعد انہوں نے جب جس وقت قرآن مجید کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج کے دن کے لیے ہم تمہارے بدن کو، تمہارے جسم کو باقی رکھیں گے عبرت کے۔ پہلے تو میں اس دن بھی ایک نمازی تھی جس آپ نے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ پانی کے اندر زیادہ سے زیادہ باڈی کا جو رہتا ہے نا ہمارا بدن برقرار رہ سکتا ہے وہ 2 سے 3 دن، اور میں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا ہے کہ 2 دن، 2.5 دن، 3 دن میکسیمم، اس کے بعد باڈی آپ ہاتھ لگائیں گے نا تو جسم کو اور بڑے ہاتھ ہی جائے گا، پانی بالکل ہر چیز وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ فرعون کی لاش ایک عرصہ تک سمندر میں کچھ بھی نہیں، کیوں؟ اللہ کا وعدہ تھا کہ تیرے کو باقی رکھنا ہے، اور اب تک موجود ہے۔ مصر کے میوزیم کے اندر فرعون کی لاش آج بھی پڑی ہے۔ بہرحال اس پر تحقیقات ہوئی جس وقت، تو وہ جو سائنسدان تھے جنہوں نے اس پہ تحقیقات کی، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی یہ وہ کتاب ہے جو الہامی کتاب ہے اور یہ سچی کتاب ہے۔ ایک طرف ان کی اپنی تحقیقات تھی، ہی بالکل ویسے ہی قرآن مجید کے اندر وہ موجود پایا۔ آگے چل کر شروع الواقعات ہیں۔ جس بندے کو ضرورت ہے رزق، فراوانی رزق کی، اس کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد شروع الواقعات کی تلاوت کرے۔ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم وہ تو آپ پڑھ ہی دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی تلاوت کے حوالے سے بھی بڑے فوائد ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر سورۃ الحدید ہے۔ سورۃ الحدید کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے حوالے سے فرمایا، پھر آگے چل کر فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی میں نہیں مگر کھیل کود۔ فائدہ کا چیز دین کی زندگی، دین کے ساتھ زندگی گزارنے میں، دین والی زندگی گزارنے میں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، ہے کوئی نام نشان؟ ہاں، جن اپنی زندگی دین واسطے لائی ہے نا انہاں دا نام ہے ابھی کو داتا علی جبیلی، باؤدین زکریا، یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، اسلاف ہیں، انہاں لائی نا زندگی ہے، آج نہ ہے، ٹھیک ہے، صدیاں گزر گئی، نام باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے صرف باقی رہ گیا مسئلہ دنیا داری کا، وہ چلتی رہتی ہے۔ کوئی بندہ آج تک بھوکنا نہیں ہے مرے گا، پکی کنفرم بات، ٹھیک ہے۔ رزق ہر بندے کو جے پتھر کیڑے سے نہ سکتا ہے، ساتھ میں رکھتا جاؤ نہ سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم نے بس کوئی کام کرتے ہی یعنی بات کوئی کام باقی مان پڑ کے اس کی کرنا ہے۔ تو لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دین کو وقت دے دیا تو سمجھے لوگ باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے، وہ بھی بڑھ گئے ہیں، وہ مصیبتیں جانا شروع کر دیتا ہے، یہ لوگوں کی نیچر بنتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جی، نام تو بارہ مسیح ہے جس نے دین کے لیے قربانی نہیں نکلے، لوگ کتنے آئے چلے گئے، مار کھا گئے، توڑ گئے، اور جس نے وفاداری کی دین کے ساتھ ہمیں تھوڑی کی تھی، اور اس کے اندر جنس کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ وفاداری انسان نے کی ہو یا جانور نے کی ہو، جن نے بھی کی تھی اس کو فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کی وفاداری کا صلہ دنیا میں دے دیا گیا۔
آخرت سے دبے کے دبے گا، اس پہ تو یقین ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو صراط کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر کوئی کتاب میں قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ مصیبت کا، پریشانی کا، دکھ کا، تکلیف کا، یہ سارے معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ آنے ہی ہمیں ہے۔ اور میں ایک اور چیز بتاؤں، دین پر عمل کریں گے تو مصیبت زیادہ ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ لوگوں کے اندر ویسے ہی ہے کہ وہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ جب بندہ دین پر چلتا ہے نا، اس کو زیادہ وسوسے آتے ہیں، اس کو زیادہ شیطان نے تنگ کرنا ہوتا ہے، اس کو زیادہ فورس کیا جاتا ہے، اس کو بار طرف سے اور آزمائش کی جاتی ہے اس کو۔ تو کہ یاد رکھیں، جس وقت بھی بندہ اللہ رسول کے قریب ہوگا، امتحان اس پہ آئے گا۔ فرق صرف اتنا ہے، دنیا داری میں اور دین داری میں، دونوں میں مصیبت کے آنے پر فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا داری میں مصیبت آئے گی تو حوصلہ ہو نہیں ہوگا، اور دین داری میں مصیبت آئے گی تو حوصلہ ہوگا، برداشت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ ہم نے بڑے ایسے کروڑوں پتی دیکھے ہیں، جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو ان کی ماں سے ہٹے ہوئے جاتے ہیں، اور ہم نے بہت ایسے دین دار لوگ دیکھے ہیں کہ وہ بیچارے کچھ نام حاصل کر کے لوگ کہتے ہیں بھائی کا شکر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک دفعہ، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ اپنا یہ کشف المعجوب ہے، جوش کی داتا نندر شریف میری کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت بات اس کے اندر لکھی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ مجھے مال زیادہ دے۔ بڑا سن کے آپ کو عجیب لگے گا، یا اللہ مجھے مال زیادہ دینا، لیکن یا اللہ مجھے مال سے محبت نہ دے۔ اس حکمت کو سمجھیں آپ، یہ دعا مانگ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے مال، آگے چل کے میں آگے چل کے بتاتا ہوں مثال، فرمایا مجھے مال، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے مال زیادہ دینا لیکن مال کی محبت نہ دینا۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسری داتا کا تفصیل یہی فرماتے ہیں، میں نے بہت سے ایسے امیروں کو دیکھا ہے جن کے پاس مال تو ہے لیکن مال کی محبت نہیں ہے، اور میں نے بہت سے ایسے غرباء کو دیکھا جن کے پاس مال نہیں ہے لیکن ان کو مال کے ساتھ پیار بڑا ہے۔ بس زندگی سے ایسی چیز رکھنی ہے کہ مال کا پیار نہیں کرنا، بس ضروریات کے پیش نظر آپ کے پاس ہونا ہی ضروری ہے، اس کے لیے محنت کریں، سارے کام ایسے مستی کریں گے نا، نوکری تو نہیں کریں گے کہ غربت سے بچا جائے، غربت بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس کو دکھا ہے کہ اس سے بچیں، لیکن کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے حلال کمائیں آپ، ٹھیک ہے، وقت دیں اپنا کہ آپ کو وہ مطلب اسٹرگل کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے آپ کو وہ مال حاصل ہو جس سے آپ اپنی زندگی میں سروائیول کر سکیں، اپنی جو ہے نا وہ فیملی کے والے سے، بیوی بچوں کے والے سے، کسی کے کار منع نہیں کیا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر معاملات کیا ہیں کہ مال جتنا ہے جتنا ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ ہر وقت اس کا ذہن یہی ہوتا ہے یار کسی نہ کسی طریقے سے نہ پاس کی کو دینی ڈاکٹری نکلے وہ قربا دی تو میں فوراً ہی کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مال سے محبت ہو گئی ہے، بندہ ہر وقت یہی سوچ رہا ہے یار پہلے ہونے چاہیے بجٹ ہو بھی آ جائے اور جیبیں بھی آ جائیں، بس اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ حلال ہو گیا۔ جب اس سچویشن کو بندہ پہنچے گا نا دل پہ نقصان ہو گیا، باقی جو ٹھیک ہے ایک ضروریات ہیں چلتی ہیں وہ چلتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے